السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 30 اگست سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے ایک بار آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونے کا پھر سے موقع ملا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے قیامت کی نشانیوں کا بیان شروع کیا ہے، اور آج اس کی 12ویں قسط ہے علامات قیامت کے تعلق سے۔ تو آج بھی انشاءاللہ اسی سلسلے میں کچھ بیان ہوگا۔ سب سے پہلے میرے دوستو، جو چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں آج وہ یہ ہے کہ سرزمین عرب میں بہت ساری نہریں ہوں گی اور ہریالی ہوگی، تو نا سرزمین عرب میں بہت ساری نہریں اور ہریالی ہوں گی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سارے لوگوں کا جنہوں نے سلام لکھا ہے، ہمارے نیپال کے لوگ ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، انور صاحب، عبدالعزیز صاحب اور سارے لوگ، جزاک اللہ خیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ قیامت سے پہلے مال اس قدر بڑھ جائے گا اور دولت اتنی عام ہو جائے گی کہ ایک آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر نکلے گا لیکن اسے لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور سرزمین عرب سرسبز و شاداب چراگاہوں اور نہروں سے بھر جائے گی۔ یہ میرے درس کا مطلب ہے، اور باقی باتیں پہلے بھی گزر چکی ہیں۔ عرب میں جو آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ دھوپ، گرمی، چٹیل میدان، ریتیلی زمینیں، سب آپ دیکھیے، جہاں تک آپ کی نظر جائے گی یہاں پہ ریت ہی ریت آپ کو نظر آئے گا، جو ہے کہیں ہریالی نہیں۔ لیکن قیامت جب قریب ہوگی تو قیامت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کی جو سرزمین ہے، جو ریتیلی زمین ہے، جو چٹیل میدان، بالکل جہاں کبھی یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ وہاں کوئی سبزہ اگے گا، تو وہ زمین جو ہے سرسبز و شاداب ہری بھری ہو جائے گی، چراگاہوں سے بھر جائے گی وہ، اور نہریں بھی وہاں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ اور آج آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں تقریباً ہو رہی ہیں، آج یہاں کی زمینوں پر کھیتیاں ہو رہی ہیں، سبزیوں کی کھیتیاں ہیں، گیہوں کی کھیتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، ہے نا، ہریالی بہت سارے علاقوں میں آپ دیکھ لیں، نہریں ہیں۔ تو یہ تبدیلی آ چکی ہے جو پہلے نہیں تھی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ چیز ہے کہ عرب میں یہ چیزیں ہوں گی۔ ایک دوسری روایت میرے دوستو مسند احمد کی حدیث ہے، جس میں کچھ اضافہ ہے، دوسرے کچھ الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب میں سرسبز و شاداب چراگاہیں، یعنی جہاں جانور وغیرہ چرتے ہیں نا، بالکل ہریالی ہوگی، چراگاہیں ہوں گی اور نہریں ہوں گی۔ ایک سوار یعنی سفر کرنے والا عراق اور مکہ کے درمیان سفر کرے گا، کافی دوری ہے، اگر وہ بائی روڈ آئیں تو دوری ہے جو ہے عراق اور مکہ کے درمیان، کافی دوری ہے۔ تو ایک سوار عراق اور مکہ کے درمیان سفر کرے گا اور اسے راستہ بھٹکنے کے علاوہ کوئی خوف نہ ہوگا، کوئی اسے پریشانی نہیں ہوگی، صرف یہ ہے کہیں راستہ نہ بھٹک جائے، یہی اس کو ڈر لاحق ہوگا۔ بلکہ یہ نہریں اور سبز و شاداب، یہ ساری چیزیں جو ہے ہوں گی۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرج جو ہے بہت بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے جو پوچھا کہ اللہ کے رسول حرج کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ قتل ہے، اور یہ مختلف روایتوں میں اس کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے دوستو، میں نے بہت ساری روایتیں اس سے پہلے ذکر کی ہیں جس میں قتل کا ذکر آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں قیامت کی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرج یعنی قتل کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس طرح سے جو ہے قتل خوریزی عام ہو جائے گی، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں۔
اسی طرح میرے دوستو قیامت کے قریب جو ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ چیز ہے کہ حیوان اور بے جان چیزیں بولیں گی۔ آپ کو تعجب ہوگا، یہ جانور کیسے بات کرے گا انسان سے؟ بے جان چیزیں، یہ سمجھ رہے ہیں نا، پتھر، درخت، ساری چیزیں، تو یہ بیان آئے گا آگے میں بتاؤں گا بڑی نشانیوں میں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد، اور زمین جو جانور نکلے گا زمین سے جو بھی ہے، تو وہاں پہ یہ باتیں آئیں گی۔ لیکن یہاں میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ قیامت کے قریب جو ہے حیوان اور بے جان چیزیں جو ہے یہ بولیں گی، سمجھ رہے ہیں؟ حدیث میں سناتا ہوں آپ کو، ترمذی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، ابو سعید خدری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعة حتی تکلم السباع الانس، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس طرح اور کچھ الفاظ ہیں، میں اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک درندے انسانوں سے بات نہ کریں۔ درندے آپ دیکھ کے بھاگتے ہیں، پھاڑ کھانے والے جانور جو ہیں، جب تک درندے انسانوں سے بات نہ کریں، آدمی کی چھڑی کا چھلکا اس سے بات نہ کرے، چھڑی لے گا جو اس میں جو چھلکا ہوگا ہے نا، وہ انسان سے آدمی سے بات کرے گا، سمجھ رہے؟ آدمی کے جوتے کا تسمہ اس سے بات نہ کرے، اور آدمی کی ران اسے بتا نہ دے، سمجھ نا؟ جوتے کا تسمہ وہ جو نیچے ہوتا ہے، جو آپ پہنتے ہیں نیچے، اس کو کیا بولتے ہیں ہم، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جوتے کا نچلا حصہ، وہ تسمہ جو ہے بھی گویا کہ وہ بات کرے گا جو ہے، اور آدمی کی ران سمجھ رہے ہیں نا؟ گھٹنے سے اوپر والا حصہ پیر میں جو گانٹھ بولتے ہیں ہم، اس سے اوپر کا جو حصہ ہے پیٹ تک، تو وہ ران جو ہے نا، جس کو ہماری زبان میں بولتے ہیں، سننے والے ہمارے علاقے کا، میں سوچتا ہوں اسی کو بتا دوں، جانگ جس کو کہتے ہیں، ران، تو ران اسے بتا نہ دے، آدمی کی ران اسے بتا نہ دے کہ اس کی بیوی نے کیا کچھ کیا ہے، یعنی اس آدمی کی عدم موجودگی میں اس کی بیوی نے کیا کیا ہے، اس کا ران اس آدمی کو بتا دے گا، آدمی کا ران، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیز ہے میرے دوستوں کی، یہ مطلب ایک عجوبہ لگ رہا ہے ہم کو، لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے دوستوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی یہ ہوگی، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور قیامت قریب، قرب قیامت کے وقت، قریب قیامت جتنے نزدیک ہوگی، تو یہ درندے اور بے جان چیزیں یہ بات کریں گے جو ہے لوگوں سے۔ اور میں بتا دوں آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں مسجد نبوی میں کھجور کے ممبر کا، جو کھجور کا ممبر تھا، وہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں وہ رو رہا تھا، ممبر رو رہا تھا، جس پہ کھڑے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ پتھروں اور درختوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو جو ہے کیا ہے، درخت اور پتھر آپ کو سلام کرتے۔ اونٹ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مالک کی شکایت کرنے، واقعہ ہے، تفصیلی واقعہ ہے، اونٹ نے اپنے مالک کی شکایت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو مالک اس کو تکلیف دیتا تھا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ کی قدرت ہے میرے دوستو، ہے نا؟ وہ جس کو بھی بولنے کی طاقت دے دے، ہے نا؟ تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب معجزہ ہے۔ معجزہ کا مطلب یعنی وہ چیز جو انسان کے عقل و دماغ کو عاجز کر دے، یعنی وہ سوچ نہیں سکتا ہے ہو کیسے گیا، اور یہ معجزہ جو ہے صرف نبیوں پر ظاہر ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے وہ چیزیں تھیں۔ آخری زمانے میں یہ پتھر اور پیڑ اور دیگر جمادات، یعنی جو بول نہیں سکتے جیسے ہے نا، تو یہ کیا ہے، عام انسانوں سے کلام کریں گے، بات کریں گے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور کوئی بعید نہیں میں دوستو، اس اللہ نے فرمایا قرآن میں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زبان پہ مہر لگا دے گا، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کی زبانوں کو مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے، جو زبان آپ بول رہے ہیں نا، یہ آپ کی زبان پہ مہر لگ جائے گا، زبان سے نہیں بول سکتے، یا آپ کے ہاتھ یا پیر آپ کے خلاف گواہی دیں گے، یہ قرآن میں ہے، آپ اللہ کی قدرت ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی زبان کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی، یہ ہاتھ بتائے گا اللہ رب العالمین کو، یہ پیر آپ کا بتائے گا کہ آپ نے کیا کیا تھا دنیا کی زندگی میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے میرے دوستو، ہمیں جو ہے زندگی بڑی محتاط طریقے سے گزارنی چاہیے۔ اچھا، ایک واقعہ میں بتاتا ہوں آپ کو اس سلسلے میں۔ ایک بیل جو ہے نا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلم کی روایت ہے، ایک بیل نے بوجھ لادنے پر شکایت کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنے بیل پر بوجھ لادے جا رہا تھا، بیل پہ کچھ بوجھ لادا ہوا تھا، جیسے ہمارے ہاں بیل گاڑیوں میں لادتے ہیں، بیلوں پر اب تو خیر کم ہو گیا۔ بیل نے اس کی طرف دیکھا اور کہا میں اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ آدمی نے سے کہا اس بیل نے کہ میں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں بلکہ کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا۔ لوگوں نے حیرانگی اور گھبراہٹ سے سبحان اللہ کہا، ارے بھائی یہ تو بول رہا ہے، یہ بیل بول رہا ہے کہ میں کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس بات کو سچ سمجھتا ہوں، یعنی اس پر تعجب نہیں کرتا، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی اسے سچ کہتے ہیں۔ تو یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا دوستو، اسی وقت بیل نے بول کے کہا تھا کہ میں کھیتی باڑی کے لیے ہوں، بوجھ لادنے کے لیے نہیں ہوں۔ تو یہ جانور جو ہے، جمادات، یہ پتھر، درخت فرخت، یہ سب جو ہے قیامت سے پہلے جتنے قیامت نزدیک ہوگی یہ لوگ بات کریں گے۔ اسی طرح میرے دوستو ایک بہت بڑی چیز جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت سے پہلے عورتوں کی اتنی کثرت ہوگی، یعنی عورتوں کی کثرت ہوگی اور مردوں کی کمی ہو جائے گی۔ عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، مرد بہت کم ہو جائیں گے، ہے نا۔ ایک آدمی یعنی 40 50 عورتوں کی کفالت کے لیے صرف ایک مرد ہوگا، یعنی اس کی نگرانی میں رہیں گے، وہ کفالت کرے گا، ان کا کھلانا پلانا، ریکھ دیکھ کرنا، یہ ساری چیزیں ایک آدمی کے ذمے ہوگا، سمجھ رہے ہیں۔ 40 عورتیں، 50 عورتیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے۔ بخاری کی مسلم میں 40 کا ذکر ہے، وہ روایت میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو جو ہے حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی سونے کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، اور ایک مرد کے ساتھ 40 عورتیں ہوں گی جو اس کی پناہ حاصل کریں گی۔ یہ مردوں کی کمی اور عورتوں کی زیادتی کے سبب ہوگا، سمجھے نا، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ بخاری میں 50 کا ذکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ علم کا اٹھ جانا، جہالت کا عام ہونا، زنا کی کثرت، شراب نوشی کی کثرت، مردوں کی کمی اور عورتوں کی زیادتی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا کفیل یعنی اس کا نگہبان، اس کا نگراں صرف ایک مرد ہوگا، یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے، بخاری کی حدیث ہے میرے دوستوں۔ تو یہ کیسے ہوگی عورتوں کی کثرت؟ عورتیں زیادہ پیدا ہوں گی یہ مفہوم نہیں ہے، عورتوں کی یہ کثرت جنگوں کے نتیجے میں ہوگی، لڑائیاں ہوں گی جن میں مرد ہلاک ہو جائیں گے اور عورتیں باقی رہ جائیں گی، جو مفہوم علماء نے بتایا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو بہرحال یہ چیز سمجھ میں بھی آتی ہے، اور آج آپ دیکھ بھی لیں کہ آج جو حالات ہیں جہاں بھی ہے نا مردوں کی ہی موتیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ باہر کمانے جانے کے چکر میں ہو یا اور کہیں سفر کر رہا ہو، ہے نا، یا لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہے نا، تو مرد اس میں شامل ہو رہے ہیں، عورتیں گھروں میں محفوظ ہوتی ہیں، تو مردوں کی کمی ہو جائے گی، کیونکہ لڑائیاں، قتل و خورزی اتنی زیادہ ہوگی کہ مردوں کی تعداد جو ہے گھٹ جائے گی اور عورتوں کی تعداد جو ہے یہ زیادہ ہو جائے گی، سمجھ رہے ہیں۔ تو 50 میرے دوستو عورتیں، یعنی 40 عورتیں ایک آدمی کی کفالت میں ہوں گی، یعنی ایک آدمی کی نگرانی میں اور اس کی دیکھ بھال میں جو ہے ہوں گی یہ۔ اسی طرح سے میرے دوستو قیامت کے قریب آبادیوں کو، ہے نا، پوری آبادی، بستی، گاؤں، شہر، ہے نا، یہ زمین میں دھسا دیا جانا، لوگوں کی شکلیں بگڑ جانا جو ہے، مسخ ہو جانا، اور آسمان سے پتھر برسنے جیسے واقعات ہوں گے، سمجھ رہے ہیں، بستیاں دھسا دی جائیں گی زمین میں، لوگوں کی شکلوں کو بگاڑ دیا جائے گا، آسمان سے پتھریلی بارش نازل ہوگی، قیامت سے پہلے ہوگی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے آخری لوگوں میں ہے نا زمین میں دھنسنے، شکلیں مسخ ہونے یعنی شکلیں بگڑ جانے اور آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسنے کے واقعات ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب فسق و فجور غالب ہو جائے گا تو لوگ ہلاک ہوں گے۔ ترمذی کی روایت۔ فسق و فجور کا مطلب میرے دوستو، جب اللہ کی نافرمانی بڑھ جائے گی، خباثت بڑھ جائے گی، ہے نا، گناہ بڑھ جائے گا، تو یہ عذاب آئے گا اور اللہ تعالیٰ بستیوں کو زمین میں دھسا دے گا، پوری بستی دھس جائے گی، لوگوں کے شکل بگڑ جائیں گے، سور اور بندر جیسی شکلیں ہو جائیں گی، سمجھ رہے ہیں نا، اور آسمان سے جو ہے پتھریلی بارش بھی نازل ہوگی۔ آپ دیکھ لیں، آج آپ دیکھ لیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں میرے دوستو، اور بہت ساری خبریں آپ سنتے ہوں گے کہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ اسی طرح میرے دوستو، بعض بستیاں اس طرح دھسا دی جائیں گی کہ ان کا ایک فرد بھی زندہ نہیں بچے گا، ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ مسند احمد کی روایت، حضرت عبد الرحمن بن سحار العبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بعض قبیلے ہے نا، یعنی بعض خاندان زمین میں دھسا دیے جائیں گے اور لوگ پوچھیں گے کہ فلاں قبیلے سے کوئی بچا ہے، فلاں قبیلے سے کوئی بچا ہے، یعنی کوئی بچے گا نہیں، لوگ پتہ لگائیں گے کوئی بچا کہ نہیں بچا، یعنی ایک فرد بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اللہ رب العالمین پورے خاندان اور پورے قبیلوں کو، پوری بستیوں کو دھسا دے گا جو ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اس قسم کا عذاب جو ہے ہمیں نہ دیکھنے کو ملے۔ اسی طرح میرے دوستو، بات پہلے بھی گزر چکی تھی کسی حدیث کے ضمن میں، یہاں بھی میں وہ چیز ذکر کر رہا ہوں جو انہوں نے ذکر کیا ہے اقبال صاحب گیلانی صاحب نے، کہ آخری زمانے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ حرام چیزوں کو حلال کرنے، جیسے گانا بجانا ہے نا، آج تو موبائل ہے لوگوں کے ہاتھ میں، سو جاؤ کان میں لگا کے سو، کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہم اگر مر جائیں اسی حالت میں تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ آج ہو رہی ہے ساری بدماشیاں، خاص طور سے نوجوان لڑکوں سے میں کہتا ہوں توبہ کرو ان چیزوں سے۔ یہ مت سوچو کہ تم جوان ہو، موت کا وقت آئے گا تو جوان اور بوڑھا نہیں دیکھتی ہے، وہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ تو گانے بجانے کی چیزیں لوگ حلال سمجھ لیں گے، شراب پینے کو، سود کھانے کو، ریشم پہننے کو جو مردوں کے لیے حلال ہے، حرام ہے، اس کو لوگ حلال سمجھ لیں گے، تو اس کی وجہ سے وہ بندر اور سور بنا دیے جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا، بندر اور سور بنا دیے جائیں گے۔ مسند احمد کی روایت۔ یہ حدیثیں آپ سنیں میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ سناتے وقت عجیب کیفیت ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، کہ جو آج حالات ہیں اس میں سے آپ بتائیں کون سی وہ چیز ہے جو آج ہمارے معاشرے سماج میں نہیں ہے۔ گانا بجانا، شراب پینا، مسلمان سب سے آگے، سود کھانا، ریشمی کپڑے پہنتے ہیں بہت سے لوگ، سمجھ رہے ہیں نا، تو کون سی برائی ہے جو نہیں ہے سماج میں؟ اللہ رب العالمین جب یہ چیز حد سے زیادہ بڑھے گی تو میرے دوستو یہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے چہروں کو بگاڑ دے گا۔ حدیث سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرے امت کے کچھ لوگ فخر و غرور اور کھیل تماشے میں رات بسر کریں گے، ہے نا، فخر و غرور میں، کھیل تماشے میں، لیکن صبح کے وقت بندر اور سور بنے ہوں گے، حرام کو حلال ٹھہرائیں گے، گانے والیوں کے عام ہونے، شراب پینے، سود کھانے، ریشم پہننے کی وجہ سے۔ یہ وجہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آج میرے دوستو آپ دیکھیے نا، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو، گانا بجانا اور شراب نوشی کی وجہ سے، شراب پینے کی ہے نا
جب یہ بڑھ جائے گی چیز مسلم معاشرے میں تو اس امت کے لوگوں میں 3 قسم کا عذاب ہوگا، خسف، مسخ اور قذف، جیسا کہ پہلے بھی روایت گزر چکی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، کہ اس امت کے لوگوں کو جو ہے کیا ہے، زمین میں دھسا دیا جائے گا، پتھریلی بارش اور چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں خسف، قذف اور مسخ ہوگا، یعنی زمین میں دھسا دیا جانا، پتھریلی بارش، لوگوں کے شکلوں کو بگاڑ دیا جانا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گانے بجانے کے آلات، گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، نیز شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ تو میرے دوستو یہ چیزیں ہیں آج معاشرے میں، یہ ساری چیزیں میں نے اس سے پہلے بھی یہ بیان آیا تھا، کسی بیان کے ضمن میں نے اس کو بھی ذکر کیا تھا جو ہے۔ ایک حدیث میں اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں جو ہے اس کی نشانیوں کے تعلق سے، قیامت کے قریب بصرہ کے لوگ رات کے وقت صحیح سالم بستر پر لیٹیں گے، ایک شہر، لیکن بصرہ جو نام آیا وہ حدیث میں بتاتا ہوں، لیکن صبح کے وقت سور اور بندر بنے ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، آپ نے حضرت انس سے کہا لوگ مختلف شہر بسائیں گے، بہت سارے شہر بسیں گے۔ آج دیکھیں آپ بہت سارے نئے شہر بس رہے ہیں، اور انہی میں سے ایک شہر ہوگا جس کا نام بصرہ یا بصیرہ ہوگا۔ حدیث میں دونوں لفظ آئے ہیں، بصرہ یا بصیرہ ہوگا جو ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو اس شہر میں جائے تو اس کے سباخ اور قلعہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، سباخ اور قلعہ میں نہ جانا۔ سباخ میرے دوستو، کچھ لوگوں نے کہا یہ 2 جگہوں کے نام ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس کی شرح میں اس کا جو کیا ہے ویاکھیا کیا ہے، اس کی جو تفصیل بتائی۔ سباخ کہتے ہیں یعنی اس شہر کی زمینیں جس کی مٹیوں میں کیا ہے نمکین ہو جائے گی، مٹیاں زیادہ اس میں نمکینیت آ جائے گی، یعنی مٹیاں زیادہ نمکین ہو جائیں گی۔ اس شہر کی جو زمین ہوگی اس کی مٹیاں بہت زیادہ نمکین ہو جائیں گی۔ قلعہ جو آپ نے بتایا وہاں بھی نہیں جانا، یہ نہروں کا کنارہ جہاں کشتیاں رکھی جاتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ مت جانا جو ہے۔ اس کے بازار میں بھی نہ جانا، وہاں کے عمرہ کے دروازوں پر بھی نہ جانا، یعنی مالدار لوگوں کے، بلکہ اس کے جنگلوں میں چلے جانا، اس لیے کہ اس شہر میں زمین میں دھسنا، پتھروں کی بارش برسنا اور زلزلہ ہوگا، لوگ رات کو صحیح سالم سوئیں گے اور صبح کے وقت بندر اور سور بنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے عذاب دے گا جب اس طرح گناہ کے اعمال بڑھیں گے میرے دوستو، تو اللہ رب العالمین جو ہے اس طرح سے لوگوں کے اوپر اپنا عذاب نازل فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آخری بات جو ہے آج کے اس درس کے تعلق سے، کہ قیامت کے قریب میرے دوستو زلزلوں کی کثرت ہوگی، زیادتی، بہت زیادہ زلزلہ آئے گا۔ اور آج آپ دیکھیں ہمارے نیپال میں بھی کچھ سال پہلے کتنا بڑا زلزلہ آیا، پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں آئے دن اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ وہاں زلزلہ آیا، وہاں آیا، کہیں کم کہیں زیادہ، لیکن ایک کثرت سے یہ چیز ہو رہی ہے، اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے نیپال میں بھی آپ دیکھیں آئے دن اخباروں میں چیز آتی ہے کہ کاٹھمانڈو میں ایسا جھٹکا آیا، فلاں علاقے میں ایسا آیا، فلاں جگہ ایسا آیا، فلاں ملک میں ایسا آیا۔ تو زلزلوں کی کثرت ہوگی، بہت زیادہ جو ہے یہ زلزلے آئیں گے۔ زلزلہ یعنی بھوکمپ، سمجھ رہے ہیں نا، بھوکمپ جو ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے میرے دوستو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور زلزلے کثرت سے آئیں گے، یعنی بہت زیادہ زلزلے آئیں گے، وقت گھٹ جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، قتل بڑھ جائے، بہت زیادہ ہوگا، ہے نا، اس قدر قتل ہوں گے کہ تمہارے درمیان مال و دولت عام ہو جائے گا، بلکہ بہنے لگے گا، یعنی سر عام دولت پڑی ہوگی لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی، اور آج یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، زلزلے کثرت سے آ رہے ہیں، اور اس طرح سے بھوکمپ ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ یہاں بھوکمپ ہوا، یہاں زلزلہ آئے، ساری چیزیں۔ تو یہ سب قیامت کی نشانیاں میرے دوستو، جتنے قیامت قریب ہوتی جائے گی اتنے اس قسم کے زلزلے جو ہے، زیادہ تر زلزلے اور بھوکمپ آتے رہیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں آج کے درس کے تعلق سے، انشاءاللہ کل پھر جو ہے بعض اور نشانیوں کا ذکر ہوگا،
اور انشاءاللہ میں جلد ہی سوچتا ہوں کہ یہ سارا بیان میں اس کو ختم کر لوں. اور الحمدللہ یہ بہت ہی مفید باتیں ہیں. عام طور سے لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں، یعنی سننے کو نہیں ملتا، سنانے والے کی تفصیل سے چیزیں بتائی جائیں. تو بہرحال میں نہیں کہتا کہ علماء نہیں بتاتے ہیں، لیکن میں نے سوچا تھا کہ میں تھوڑا تفصیل سے اس کو ذکر کر دوں تاکہ بہت ساری چیزیں ہمارے علم میں آ جائیں. اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت سے پہلے ہونے والے ہر فتنے سے اللہ بچائے، اللہ زلزلوں سے ہمیں بچائے، ہے نا. رب العالمین اپنے ہر اس عذاب سے بچائے جو عذاب ہے. میں نے ابھی بیان کیا کہ اس طرح سے عذاب نازل ہوگا، چاہے وہ پتھریلی بارش ہو، زمین میں دھسنا ہو، شکلیں بگاڑنے والی. کیونکہ ہم گنہگار ہیں. رب العالمین سے آپ دعا کریں. کون انسان ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے میرے دوستو کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جانتے ہوئے بھی ایک چیز حرام ہے، خاص طور سے شراب اور زناکاری وغیرہ، گانا بجانا، یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، بہت بڑا گناہ ہے. اس کے باوجود آج لوگ اس میں کیوں ملوث ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھ رہے نا، کہ آخر کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں، کیوں اتنی ڈھٹائی ہے لوگوں کے اندر، کیوں ان کے اوپر قرآن و حدیث کی باتیں اثر نہیں کرتی ہیں، سمجھ رہے نا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، انہیں صحیح سمجھ دے، اور وہ اس طرح سے جو ہے گناہوں سے بچائیں اپنے آپ کو. دنیا بڑی مختصر زندگی ہے میرے دوستو، موتیں اچانک ہو رہی ہیں، کثرت سے موتیں ہو رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. تو آپ اس دنیا کو سب کچھ نہ سمجھیں، ہے نا. گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ہر وہ عمل جو اللہ رب العالمین جس سے ناراض ہو، ہمیں اس سے دور رہنا ہے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے، ورنہ ہم ناکام ہوں گے اور گھاٹے میں ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی وبا بیماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.